علیکم، ویلکم ٹو اٹس پلے ٹائم۔ تو ناظرین، 2 مارچ کو جو میچ راول پنڈی میں کھیلے جانے تھے، انفارچونیٹلی کیا کہتے ہیں وہ بارش کی نظر ہو گئے دونوں میچ۔ جس طرح آج بلکہ میں پریویس ویڈیو میں یہ بتانا بھی تھا کہ راول پنڈی کے لیے گڈ نیوز تھی، لیکن کیا ہوا، ان کے لیے آج یہ بیڈ نیوز بن گئی۔ حالانکہ جو راول پنڈی تھا وہ پشاور زلمی کا بھی کیا کہتے ہیں ایک قسم کا ہوم گراؤنڈ تھا، اور اسلام آباد کا تو آلریڈی ہوم گراؤنڈ تھا، لیکن کیا ہوا، دونوں میچ بارش کی نظر ہو گئے۔ حالانکہ پتہ بھی تھا کل سے بارش ہو رہی ہے، راول پنڈی میں موسم ایسا ٹھنڈا رہتا ہے، پھر بھی آپ نے 9 میچز راول پنڈی کو دے دیے۔ ٹھیک ہے، مانا اسلام آباد کا وہ ہوم گراؤنڈ ہے، کیپٹل کا کیا کہتے ہیں جڑواں شہر ہے، لیکن آپ اسے 9 میچ دے رہے ہیں۔ کچھ سوچ سمجھ کے تو میچ دیں کہ یار بارش کا موسم ہے، ٹھیک ہے، مارچ کا مہینہ ہے، تو یہ بارشوں کے دن ہے، تو اس حساب سے ہماری مینجمنٹ کو مینج کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ 2 میچ نہیں ہوئے، اپنا لاہور اور پشاور کا جو دوپہر 2 بجے راول پنڈی میں کھیلا جانا تھا، اور جو شام کو 7 بجے اسلام آباد ورسز کوئٹہ گلیڈیٹرز میں تھا، یعنی میچ تھا شام کا، نہیں ہوا۔ دونوں راول پنڈی میں تھے۔ حالانکہ لیے ان کے وہاں کے فینس کے لیے خوشخبری تھی کہ دونوں کے دونوں میچ ایک دن کے دونوں میچ وہیں پہ راول پنڈی میں ہیں، لیکن ان کے لیے تو وہ کیا کہتے ہیں سر کا درد بن گیا، کیونکہ کل بھی بارش ہو رہی تھی، یعنی 1 مارچ کو بارش تھی، 2 کی بھی انہوں نے بتائی تھی، اول آگے تقریباً انہوں نے ابھی بارشیں ہی بتائی ہوئی ہیں، لیکن ہماری مینجمنٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بارش جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بے شک رحمت ہے ہمارے لیے، لیکن ہم بھی تو انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ تو دیا ہوا ہے نا، یار اپنی مینجمنٹ، ہمارا یہ پی ایس ایل ہے، ورلڈ کا نمبر 1 ٹورنامنٹ ہے، ورلڈ وائڈ لیگ ہے، آپ اسے کم از کم مینج تو کریں۔ آپ کے پاس مینجمنٹ ہے، اتنا پیسہ لگاتے ہیں پی ایس ایل پہ، کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، کیا یہ مینجمنٹ ہی نہیں کر سکتے آپ کہ ایک پی ایس ایل آپ سے صحیح طرح آرگنائز نہیں ہو رہا؟ اب سارے میچ اگر آپ نے فرسٹ ہاف دیکھو کتنا ڈیسنٹ ہوا ہے لاہور اور ملتان میں، سارے میچز کمپلیٹ ہوئے، سنسنی خیز میچز ہوئے۔ یہ کوئی راول پنڈی کا آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کئی دوست جب سے پاکستان میں یعنی یہ 4 اسٹیڈیم ہوسٹ کر رہے ہیں، ان 4 میں سے راول پنڈی میں یہ مسئلہ رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں جو بارش کا، جس کی وجہ سے میچ ڈرا ہو جاتا ہے راول پنڈی کا، یا 10 سے 15 اوور تک لمیٹڈ ہو جاتا ہے، یعنی میچ کا مزہ لازمی خراب ہوتا ہے راول پنڈی میں۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے یہ بارشوں کے موسم ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس، بے شک اللہ تعالیٰ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ تو دیے نا، اس کا استعمال کریں، مینج کریں ہر چیز کو، کہ یار یہ بارشوں کے دن ہے، ٹھیک ہے، ان دنوں میں یہاں میچ رکھ لیتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں پنڈی میں اس ٹائپ کی بارشیں نہیں تھی، بندہ اس ٹائم میچ رکھ لیتا، بے شک ٹھیک ہے جو مرضی ہوتا، راول پنڈی کو آپ پہلے میچ دے دیتے، اب تو سیزن ہے بارشوں کا آگے۔ تو یہ مینجمنٹ ہماری کیا کہتے ہیں بہت کمزور ہے۔ تو میں محسن نقوی صاحب جو کہ اس ٹائم پی سی بی کے چیئرمین، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس بات پہ لازمی غور کریں۔ ہماری ایک بہت بڑی لیگ ہے جو کہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے، ہمارے پڑوسی دیش بھارت میں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے، بے شک وہ اپنے منہ سے لابتا ہے، لیکن وہاں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے اسٹیڈیمز لاہور، راول پنڈی، کراچی، ملتان، 4 اسٹیڈیم ہے صرف ہمارے پاس، اور 4 میں بھی مکمل کرسیاں نہیں ہیں، ایک واحد لاہور کا جس میں کرسیاں مکمل ہیں، باقی 3 اسٹیڈیم آپ اٹھا کے دیکھ لیں شادیوں کی کرسیاں لگ رہی ہوتی ہیں۔ اور بھائی پی ایس ایل ہو رہا ہے، چیمپئن ٹرافی 25 میں ہوسٹ کرنی ہے آپ نے، شادیوں کیا کس ملک میں ایسا ہے کہ شادیوں کی کرسیوں سے کیا کہتے ہیں بڑے ٹورنامنٹ، آئی سی سی ٹورنامنٹ کروائے جا رہے ہیں؟ آپ غریب سے غریب تر بورڈ کے پاس بھی چلے جائیں گے نا، ان کے اسٹیڈیم بھی آپ سے بہتر ہے، دنیا کا 4تھا بڑا بورڈ ہے آپ کا، امیر ترین، پھر بھی آپ کے پاس ناقص انتظامات ہیں۔ کراچی کا اسٹیڈیم کا حال دیکھیں، کراؤڈ نہیں آ رہا وہاں دیکھنے میں، باعث شرمندگی ہے پی سی بی کے لیے۔
वहां कराची में मैच नहीं देखने आ रहे लोग। 34,000 कैपेसिटी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राउड वाला स्टेडियम है। वहां क्या कहते हैं, क्या मैच देखने हैं लोग। जब लोग बैठे होते हैं सामने फैंस है, फैंस इस शेप में लगी हुई है, ठीक है, वो यूं यूं बनी हुई है, यानी उससे प्रॉपर एक व्यू नहीं आता। अगर थोड़ा सा पीछे जाके बैठ जाओ यानी ऊपर सीट ले लो, तो भाईजान वहां पे छाती इतनी नजदीक है, ऐसे जैसे अभी छत को हाथ लग जाएगा। भाई ये तो कोई ना हुई, मतलब बॉल ऊपर गई है पता ही नहीं किधर गई, कैच है छक्का है क्या कुछ मतलब पता नहीं है। जो नीचे बैठे हैं वो बेचारे क्या कहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती भी क्या हो रहा है सामने। और दूसरी चीज भाईजान, 1,000, 1,500, 2,000, 10,000 की टिकटें लोग क्यों भरे हैं। इससे बेहतर है कि आप घर बैठ के मैच देखें। हकीकत है कि नहीं, आप लोग मेरी बात सहमत करते हैं तो कमेंट लाजमी कीजिएगा कि भाईजान इतने लोग पैसे क्यों भरे। अब लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में देखें तो बाउंड्री फेंस यूं स्ट्रेट लाइंस में लगी हुई है, उसमें व्यू भी आता है। और उनके आपने क्या कहते हैं अपर रूफ भी देखी होगी, जो ऊपर रूफ है उसका, यानी उस हिसाब से वो रूफ बनाई गई है कि मैच का सही तरीके से व्यू लिया जा सके, कि जो फैंस आए वो मैच को एंजॉय करे, ना कि उससे क्या कहते हैं वो मायूस होकर वो घर वापस जाए या आए ही ना। आपने देखा लाहौर का क्राउड, मुल्तान का क्राउड, अव्वल बारिश की नजर हो गई बेशक पिंडी की मैच, लेकिन पिंडी का भी आपने क्राउड देखना था। फिर कराची की जो मैनेजमेंट है पीसीबी क्या कहते हैं मुंह पे तमाचा लगना था, अभी भी लगा है कि लाहौर और मुल्तान का आपने क्राउड देखा है। क्यों? वहां का ग्राउंड जो स्ट्रक्चर है ना ग्राउंड का, वो बेहतरीन है, कुछ समझ में आता है। आप कराची का देख लें, वो यूं शेड आ रहे हैं आगे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वैसे कराची के स्टेडियम के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या कहते हैं नाकिस हालात हैं। तो ये चीजें आपको बेहतर करनी पड़ेंगी। आपने मुस्तकबिल में आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने हैं। पीसीबी साहब, पीसीबी के चेयरमैन साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि भाईजान सर जी आपने आगे आईसीसी के इवेंट होस्ट करने हैं, लेकिन आप इस चीज पे तवज्जो दें। हमारे जितने भी पुराने चेयरमैन आ चुके हैं, हर कोई आता है यही दावे करता है कि हम जी कुर्सियां लगवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, हम मजीद स्टेडियम्स बनाएंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं नजर आ रहा। हाँ अलबत्ता रावल जो क्या कहते हैं वो बैरियर टाउन में जो स्टेडियम बन रहा है, अल्लाह करे वो जल्द अज जल्द बन जाए, तो कम अज कम पाकिस्तान में कोई एक तो क्या कहते हैं वो, उससे अगर मैं आप दूसरे अल्फाज में क्या कहूँ कि कोई बंदे के सही तरीके से बंदे के पुत्रों की तरह कोई स्टेडियम हो। अब यकीन करें हमें शर्मिंदगी होती है यार, ये हमारे मुल्क का स्टेडियम है। तो बराए मेहरबानी हमारी, मैं पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आपने लाहौर में इतना क्या कहते हैं मैनेजमेंट की है, इसी तरह अब पीसीबी में अगर आप आ गए हैं तो नाजरीन यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे गौर करें। लाहौर, रावलपिंडी, कराची के स्टेडियम, मुल्तान के स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लेके आए। अलबत्ता जो चेयरमैन है पीसीबी के मोहसिन नकवी साहब, उनका अव्वल बयान तो आया था, सुनने में भी आया कि लाहौर और कराची के स्टेडियम्स की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है। लाहौर की जो सीटिंग कैपेसिटी है उसको 50,000 तक लेके जाया जा रहा है। अल्लाह करे ये बात सच हो और इस पे अमल दरामद भी हो, क्योंकि बातें जो है ना वो पिछले हमारे सारे चेयरमैन करते आए हैं, बातें सारे चेयरमैन करते हैं लेकिन अमल कोई नहीं करता। तो मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूंगा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेहतरी लेके आए। और दूसरी चीज, जिस तरह मैचेस बारिश की नजर हुए हैं दोनों, तो जाहिर बात है दोनों टीम्स के चार टीमें थी, चारों को एक एक पॉइंट मिल गया। अब जो नेक्स्ट मैच है यानी जो आज खेला जाना है वो मुल्तान वर्सेस कराची है, कराची के नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। तो मैं पीसीबी चेयरमैन से फिर बार बार गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी, कि बराए मेहरबानी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर पे गौर करें और मजीद अच्छे स्टेडियम्स बनाएं। इस्लामाबाद हमारे पास इतना अच्छा कैपिटल है, वहां पे खूबसूरत स्टेडियम होना चाहिए। एबटाबाद और दीगर पाकिस्तान के मानसहरा, केपीके और गिलगित वाली साइड पे मजीद हमारा खूबसूरत क्या कहते हैं जगह है,
جہاں پہ ہم اسٹیڈیمز بنا سکتے ہیں. اگر آپ گوادر کی طرف چل جائے، وہ بھی ایک سال زیر غور آیا، لیکن اس پہ بھی پی سی بی نے حامی بھر کے، ایک تو یہاں چیئرمین نہیں ٹکتا کوئی، جو چیئرمین آتے ہیں وہ 2 مہینے بعد، 3 6 مہینے بعد غائب ہو جاتے ہیں، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. بھائی جان جب تک پراپر ایک چیئرمین نہیں آئے گا، ایک جو ان کا کرائٹیریا، جو ان کا سالانہ ایئر ہے، یعنی جتنے ایئر انہوں نے پورے کرنے، جب تک وہ مکمل نہیں کریں گے، کوئی ایک چیئرمین مکمل جواب نہیں دے گا، تب تک انفراسٹرکچر تو کیا، ایک وہ کیا کہتے ہیں، پتہ بھی نہیں لا سکتے کوئی بھی. تو یہ چیزیں ہمیں غور کرنی پڑیں گی. باقی جو پریویس یعنی 2 میچ تو بارش کی نظر ہو گئے. اب اگلا میچ جو کراچی میں نیشنل اسٹیڈیم میں، اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈے جو میچ ہے یعنی منڈے کو، وہ اسلام آباد یونائٹیڈ ورسز پشاور زلمی ہے، راول پنڈی میں میچ ہے. امید کرتے ہیں کہ اس دن بارش نہ ہو اور وہ دن ہمیں مکمل میچ دیکھنے کو ملے. تو باقی یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ بھی اس بات پہ آواز اٹھائیں، کمنٹ کریں میرے ویڈیو میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں، ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں، تاکہ ہر نئے آنے والی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اور آپ کمنٹ بھی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ کیا کہتے ہیں میری یہ بات اور آپ سب کی بات، یہ میں آپ سب کی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ہماری جو لوگ ہیں وہ کہہ نہیں پاتے، ان کا پلیٹ فارم نہیں ملتا. تو پلیز آپ مجھے سپورٹ کریں، تاکہ آپ لوگوں کی جو آواز ہے میں وہ پی سی بی تک پہنچاؤں. تو صرف آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے. لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے، کمنٹ اور شیئر بھی لازمی کریں، اسپیشلی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ یہ ہر طرف یہ بات جائے کہ بھائی جان یہ آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے. کرکٹ دیکھیں، پاکستان ہر فارمیٹ میں اچھی ٹیم ہے، لیکن ہمیں کیا کہتے ہیں، ہمارے اسٹیڈیمز نہیں پراپر ٹھیک. 4 اسٹیڈیمز ہیں پراپر ہمارے پاس، وہ بھی مکمل نہیں ہے. آپ دوسرے ملک کے اسٹیڈیم جا کے دیکھیں، بنگلہ دیش دیکھیں، دیگر اسٹیڈیم جا کے دیکھیں، آپ سری لنکا کے جو ڈیفالٹ کر چکا تھا ان کے اسٹیڈیم دیکھیں، بنگلہ دیش کے اسٹیڈیم دیکھیں جو ہمارے سے بعد میں علیحدہ ہوا ہے. آپ انڈیا کے اسٹیڈیم دیکھیں، آپ انگلینڈ کے اسٹیڈیم دیکھیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ اور ویسٹ انڈیز آپ جہاں ہوسٹ کر رہے ہیں T20 ورلڈ کپ، آپ ان کے اسٹیڈیمز دیکھیں. یہ ہوتے ہیں اسٹیڈیمز. اب ہم کیا کرتے ہیں، آتے ہیں مطلب اپنے پہ سارا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ یار اپنی مینجمنٹ کو بہتر کر کے اپنے اسٹیڈیمز کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرے، زیادہ سے زیادہ اسٹیڈیمز بنائے، تاکہ مزید شہروں تک بھی کرکٹ پہنچا سکے. انٹرنیشنل کرکٹ ہو پاکستان میں، پورے ملک میں کرکٹ ہو پاکستان انٹرنیشنل. یہاں کیا ہے، 2 4 اسٹیڈیم میں ہر سال بھگتا کے چلے جاتے ہیں. بھائی جان آئی سی سی کیوں نہیں ہمیں ایونٹس دیتا اتنے؟ ہمارے پاس کوئی کیا کہتے ہیں انتظامات ہی نہیں ہے. یہاں پی ایس ایل ہو جائے تو جب تک پی ایس ایل جس شہر میں رہتا ہے وہاں ٹریفک بند ہو جاتی ہے. بھائی یہاں پہ تو نظام ہی ایسا ہے. اس کا سب سے بہترین حل ہے کہ پی ایس ایل میں اب ملتان کے لوگوں نے شکر ادا کیا کہ یار شکر ہے پی ایس ایل ختم ہوا. لاہور کے لوگوں نے بھی شکر ادا کیا انہیں. وہ بھائی جان یہ چیزیں مینج کرنی پڑنی. اس کا سب سے بہترین حل جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اسٹیڈیم ہے نا، اس کے پاس یا ہوٹل بنا لو، سامنے ہوٹل سے نکلے پلیئر اسٹیڈیم پریکٹس کی، پھر واپس وہاں سے ہوٹل سے پھر اسٹیڈیم میچ کھیلا، پھر واپس. اتنا خرچہ بھی کرتے ہیں، پروٹوکول، راستے بند، سیکیورٹی ایشوز. جب اسٹیڈیم سامنے ہوٹل ہے تو بھائی جان پھر کس چیز کا مسئلہ؟ کوئی سیکیورٹی پہ زیادہ خرچہ نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کی اتنا زیادہ ایکسپینس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اتنی سیکیورٹی. تو پتہ ہے جتنا ریسٹرکٹیڈ ایریا ہوگا کہ یہ اسٹیڈیم ہے بھائی، یہاں پہ ہوٹل ہے، اتنے ایریا کو جتنی فورس انہوں نے پورے ایک ایریا میں لگانی ہے، یعنی جہاں سے اسٹیڈیم ہے، جہاں کہاں پہ ہوٹل ہے، وہاں سے جتنی سیکیورٹی دینی ہے وہ اس ایریا میں کیوں نہ دے دے. تو یہ سب سے بہترین ہے، ہر اسٹیڈیم کے قریب تر ہوٹل ہونا چاہیے، تاکہ اس میں پبلک کو بھی ایشو نہ ہو، پبلک بھی انجوائے کرے. آدھی کیا کہتے ہیں پبلک تو ویسے ہی کیا کہتے ہیں دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ بھائی جان پی ایس ایل ہو رہا ہے، پی ایس ایل آنے والا، لو جی پابندیاں شروع. تو بھائی اس چیز سے بچا جا سکتا ہے، پی سی بی صاحب اس چیز سے بچا جا سکتا ہے، آپ اس بات پہ لازمی غور کریں. باقی مزید پی ایس ایل میں یعنی
18 میچ مکمل ہو چکے ہیں، جس میں پریویس 2 میچ بارش کے نظر ہو چکے ہیں۔ وہ جو 4 ٹیمیں یعنی لاہور، پشاور، کوئٹہ اور اسلام آباد کو 1-1 پوائنٹس دے دیا گیا ہے۔ ملتان ٹاپ 1 پہ ہیں، ان کے 10 پوائنٹس ہیں، 6 میچ کھیل کے 5 جیتے ہیں، 1 ہارے ہیں۔ کوئٹہ گلیڈیٹر دوسرے نمبر پہ، انہوں نے بھی 6 میچ یعنی کھیلی ہیں، جن میں سے 1 ہارے ہیں، 1 جیتے ہیں، سوری 5 یعنی 6 میچ ہو گئے، 4 جیتے ہیں، 1 ہارے ہیں، 1 ڈرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 9 پوائنٹس ہیں ان کے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پشاور ہے، جن کے 7 پوائنٹس ہیں، 6 میچ کھیلے ہیں انہوں نے بھی، 3 جیتے ہیں، 2 ہارے ہیں، 1 ڈرا ہوا، ان کے 6 پوائنٹس ہیں، سوری 7 ہو گئے ہم ساری ڈرا کی وجہ سے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ اسلام آباد ہے، انہوں نے بھی، ان کے بھی 6 میچ ہو گئے ہیں، جن میں سے وہ 3 جیتے ہیں، 2 ہارے ہیں، 2 ہارے ہیں اسلام آباد اور 3 جیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھیں یار، میں اصل میں مائنڈ سیٹ تھوڑا سا ہو گیا۔ میرے خیال 2 جیتے ہیں، 3 ہارے ہیں اور 1 ڈرا ہوا ہے، تو اس طرح ان کے 4 پوائنٹس ہیں۔ اسی طرح سیم ایز اٹ از کراچی کی سچویشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن کراچی کا جو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے 5 میچ کھیلے ہیں، جن میں سے وہ 2 جیتے ہیں، 3 ہارے ہیں، ان کے 4 پوائنٹس ہیں۔ لاہور قلندر کے بالآخر پوائنٹس ٹیبل پہ کھاتا کھول گیا، لیکن جیت کی صورت میں نہیں، ڈرا کی صورت میں۔ لاہور قلندر نے کے 7 میچ مکمل ہو چکی ہیں، جن میں سے وہ 6 ہارے ہیں، 1 ڈرا ہوا ہے اور ان کا 1 پوائنٹ ہے۔ ان کا جو رن ریٹ ہے -0.9 ہے، اور بالآخر اب لاہور قلندر 100 آؤٹ آف 100% ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو گئی ہے۔ یہ پی ایس ایل کی جو تازہ اپڈیٹ ہے بالکل، کہ لاہور قلندر کا اب کوئی چانس بھی نہیں بنتا کہ وہ پی ایس ایل میں دوبارہ انٹر ہو سکے۔ تو یہ لاہور قلندر کے فینس کے لیے بری خبر ہے کہ لاہور قلندر پی ایس ایل سے آؤٹ ہو گئی ہے، پی ایس ایل سیزن 9 سے۔ اب جو دوڑ میں وہ 5 ٹیمیں ہیں، 5 میں سے دیکھیں 4 کون سی کوالیفائی کرتی ہیں۔ کمنٹ لازمی کیجیے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون سی ٹیم فائنلز کھیلیں گی اور کون سی ٹیم پی ایس ایل کا سیزن 9 کا ٹائٹل بھی جیتیں گی۔ تو لازمی کمنٹ کیجیے گا، لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا چینل کو، اور کمنٹ اور شیئر بالکل کیجیے گا تاکہ مزید لوگوں تک بھی اپڈیٹ پہنچ سکے۔ انشاءاللہ آپ کو مزے کی اور انٹرسٹنگ اور کیا کہتے ہیں کرنٹ لیٹسٹ اپڈیٹس اس چینل پہ آپ کو میں بتاتا رہوں گا ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور میں آپ کو پتا ہے پریویس ویڈیوز میں بھی میں ڈے ٹو ڈے میچ پہ ریویوز دے رہا ہوں، تو مزید آگے بھی جو میچز ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ ڈیلی ریویوز آئیں گے۔ لیکن آپ لوگ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا تاکہ میں مزید اس مینجمنٹ میں اس چیز میں بہتری لا سکوں، اور آپ کے لیے جو یہ میں محنت کر رہا ہوں آپ تک یہ کیا کہتے ہیں معلومات پہنچا رہا ہوں، آپ کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، کرکٹ فینس کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں۔ تو پلیز مجھے صرف آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور آگے بھی میری بات سنی جائے۔ صرف آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے، لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر کے کمنٹ اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اب کراچی اور ملتان کے ریویو پہ، جو کہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں آج کھیلا جائے گا شام 7 بجے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ۔ دیکھتے رہیے اٹس پلے ٹائم۔